السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ناظرین کرام، ہادی عالم، رحمت عالم، انتم مہارشی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی. اس ذمہ داری سے وہ فارغ ہوئے. زندگی کے اندر ایک نئی چینجنگ اور نئی تبدیلی آئی. اس کے بعد آپ نے تجارت کا ارادہ فرمایا کہ ایک قافلہ ملک شام کو جا رہا تھا بزنس اور تجارت کی غرض سے. آپ نے مناسب سمجھا کہ میں بھی کیوں نہ ان قافلہ والوں کے ساتھ ہو لوں. بہرحال جو قافلہ بزنس تجارت کی غرض سے ملک شام کو جا رہا تھا، حضرت عبداللہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے. وہاں جانے کے بعد آپ نے تجارت کی، خرید و فروخت کیا. جو کچھ بھی منافع حاصل ہوا ہے بخار آ لیتا ہے حضرت عبداللہ کو. راستے میں طبیعت زیادہ بگڑنے کی وجہ سے قافلہ والے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اے عبداللہ، یہ مدینۃ المنورہ، یہاں قبیلہ بنی نجار آپ کا بہت قریبی ہے، آپ کا نانیحال بھی یہاں ہے، سسرال بھی یہاں ہے. تو طبیعت ٹھیک ہونے تک، صحت یابی تک، یہاں تک کہ آپ کی صحت بحال ہو جائے، آپ یہیں قیام فرما لیں قبیلہ بنی نجار مدینے کے اندر. حضرت عبداللہ نے وہیں قیام فرمایا. دوران قیام ہر ممکن کوشش کی گئی کہ صحت بحال ہو جائے، آپ صحت یاب ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، بخار سے نجات مل جائے. لیکن دن بدن طبیعت بگڑتی ہی گئی، طبیعت صحت کی طرف مائل نہیں ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی بخار کی حالت میں حضرت عبداللہ کا مدینۃ المنورہ میں قبیلہ بنی نجار میں ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. قافلہ والے جب مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں تو حضرت عبدالمطلب پوچھتے ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر عبداللہ کہاں ہیں؟ قافلہ والے بیتی حال بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہم نے انہیں قبیلہ بنی نجار مدینے میں روک دیا ہے، صحت یابی کے بعد وہ مکہ واپس آ جائیں گے. حضرت عبدالمطلب جب اس خبر کو سنتے ہیں تو بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں اور فی الفور اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو بھیجتے ہیں حال احوال لینے کے لیے کہ جاؤ میرے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کے آؤ. آپ کے بڑے بیٹے حارث جب مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں تو انہیں ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ملتی ہے اور حادثہ فاجعہ کی اطلاع ملتی ہے. اور وہ اطلاع یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بھائی عبداللہ کا انتقال ہو گیا بخار کی وجہ سے. ہم نے ہر ممکن کوشش کی لیکن نوشتہ تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ان کا بیماری کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا اور ہم نے انہیں یہیں دفن کر دیا ہے. حضرت حارث بصد غم مکۃ المکرمہ واپس ہوتے ہیں اور اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع اپنے والد محترم حضرت عبدالمطلب کو اور اعزاء و اقربا کو دیتے ہیں. اعزاء اقربا اور حضرت عبدالمطلب کو جب یہ حادثہ فاجعہ کی اطلاع ملتی ہے تو سب کے سب غم اور اداسیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سبوں پر ایک غم کا ماحول طاری ہو جاتا ہے. بہرحال ناظرین کرام، موت ایک ایسی حقیقت ہے، کہتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے اور زندگی کا ایک ایسا کڑوا سچ ہے کہ اس کڑوے سچ سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. کسی کو اللہ کی وحدانیت سے، رسالت سے اور دنیا کی بہت ساری چیزوں سے انکار ہے. لیکن کسی سائل نے سوال کیا تھا کہ زندگی کا سب سے کڑوا سچ
کیا ہے انسان کے لیے؟ تو اس کا جواب ملا تھا کہ زندگی کا سب سے کڑوا سچ وہ ہے موت۔ تو بہرحال موت تو بہرحال سب کو آنی ہے، اور یہ زندگی تو فانی ہے، آج نہ کل ہم سب کو اس دار فانی کو چھوڑ کر کے ایک ابدی زندگی، پرماننٹ لائف کی طرف ہم سب نے بھی سفر کرنا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد آپ نے جو کچھ بھی چھوڑا تھا ترکے میں، وہ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی جن کی کنیت ام ایمن تھا اور نام ان کا برکت تھا، یہ چیزیں آپ نے وراثت میں چھوڑی، اور یہ دنیا کی مختصر سا متاع، مختصر سا سامان چھوڑ کر کے آپ اس دار فانی سے ہمیشہ ہمیش کے لیے رخصت ہو گئے۔ ناظرین اکرام، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کو ابھی کئی ماہ باقی ہے۔ لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ آمنہ بیوہ ہو گئی اور آنے والا جو نومولود ہے وہ یتیم ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اے میرے بندو، جنہیں تم یتیم کہہ رہے ہو وہ یتیم نہیں، وہ در یتیم ہیں، اور ایک نایاب موتی ہے وہ۔ اور جنہیں تم بشر کہہ رہے ہو، یقیناً وہ بشر تو ہیں، لیکن صرف بشر ہی نہیں، وہ افضل البشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں۔ اور جنہیں تم یتیم اور بے یار و مددگار سمجھ رہے ہو، میں رب العالمین خود اس کا یار و مددگار ہوں۔ اور یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس در یتیم کے سر پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا انمول تاج میں سجانے والا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، ہادی عالم، رحمت عالم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتحان کی گھڑی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ ایک جوہری اور ایک سونار سونے اور چاندی کو پگھلاتا ہے آگ میں ڈال کر کے، اور پگھلا کر کے اس کے میل کچیل کو سائڈ کر دیتا ہے، کچڑے میں پھینک دیتا ہے، خالص سونا اور چاندی کو وہ باحفاظت رکھ لیتا ہے تاکہ اس سے سارا عالم اور ساری دنیا فائدہ اٹھا سکے۔ تو چونکہ ہمارے آقا رحمت للعالمین بن کر کے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو امتحان تو ظاہر سی بات ہے کہ ہونا ہی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملاقات ہوگی سیرت کی اگلی باتوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔